السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا، فصل ثالث چل رہی ہے اشراق فی التصرف کی مذمت میں۔ آج ہم سورہ سبا آیت نمبر 22 اور 23 آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى فضي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ سورہ سبا آیت نمبر 22 اور 23۔ ترجمہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اور کہا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ سبا میں کہ کہے بھلا پکارو تو ان لوگوں کو کہ خیال کرتے ہو ورے اللہ سے سو وہ نہیں اختیار رکھتے ایک ذرہ بھر آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہیں ان کا دونوں میں کچھ ساجھا، اور نہیں اللہ کا ان میں سے کوئی بازو، اور نہیں کام آتی سفارش اس کے روبرو مگر جس کو پروانگی دے، یعنی اجازت دے، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے ان کے دلوں سے تو کہتے ہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے، کہتے ہیں کہ حق اور وہی ہے بلند اور بڑا۔ تو یہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین جب کوئی فیصلہ لیتا ہے اور اس فیصلے کو نافذ کرتا ہے، اس وقت ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان میں کیا کیفیت ان کی ہوتی ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے اس بات کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کیا کہ جو کفار و مشرکین اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور اسی طرح سے ان کو سفارشی اپنا سمجھتے ہیں، تو ان سے اے نبی آپ کہیے کہ یہ جو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ جنہیں پکار رہے ہو انہیں بلاؤ اور انہیں پکارو، یہ آسمانوں اور زمینوں میں ذرہ برابر بھی کسی بھی طرح کی کوئی ملکیت نہیں رکھتے ہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ ہی زمین اور آسمان میں ان کا کوئی ساجھا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک کسی بھی طرح کی کوئی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ رب العالمین اجازت دے، اور اللہ رب العالمین جس کو اجازت دے گا بس اسی کو سفارش فائدہ دے گی، اور جس کے لیے اجازت دے گا وہی اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس فیصلے کے وقت جو کیفیت فرشتوں کی ملائے اعلیٰ میں آسمانوں میں ہوتی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ اس کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جاتے، اور بے ہوشی کے بعد جب ان کو افاقہ ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کیا کہا تمہارے رب نے، تو پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ حق بات کہی ہے، وہی ہے بلند اور بڑا۔ کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، فائدہ یعنی جو کوئی کسی سے مراد مانگتا ہے اور مشکل کے وقت پکارتا ہے اور وہ اس کی حاجت روا کر دیتا ہے، سو یہ بات اسی طرح ہوتی ہے کہ یا تو وہ خود مالک ہو یا مالک کا ساجی یا مالک پر اس کا دباؤ ہو، جیسے بڑے بڑے امیروں کا کہنا بادشاہ دب کر مان لیتا ہے،
کیونکہ وہ اس کے بازو ہیں اور اس کی سلطنت کے رکن، ان کے ناخوش ہونے سے سلطنت بگڑتی ہے۔ یہ اس طرح کہ مالک سے سفارش کرے اور وہ اس کی سفارش خواہ مخواہ قبول کر لے، پھر دل سے خوش ہو یا ناخوش، جیسے بادشاہ زادی یا بیگمات کہ بادشاہ ان کی محبت سے ان کی سفارش رد نہیں کر سکتا، سو چار و ناچار ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے۔ سو جن کو اللہ کے سوا یہ لوگ پکارتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، سو نہ وہ مالک ہیں آسمان اور زمین میں ایک ذرہ بھر چیز کے، اور نہ کچھ ان کا ساجا ہے، اور نہ اللہ کی سلطنت کے رکن ہیں، اور نہ اس کے بازو کہ ان سے دب کر ان کی بات مان لے، اور نہ بغیر پروانگی یعنی اجازت نامے کی سفارش کر سکتے ہیں کہ خواہ مخواہ اس سے دلوا دیں، بلکہ اس کے دربار میں ان کا تو یہ حال ہے کہ جب وہ کچھ حکم فرماتا ہے وہ سب رعب میں آ کر بے حواس ہو جاتے ہیں، اور ادب اور دہشت کے مارے دوسری بار اس بات کی تحقیق اس سے نہیں کر سکتے، بلکہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، اور جب وہ اس بات کی آپس میں تحقیق کر لیتے ہیں سوائے آمنا و صدقنا کے کچھ کہہ نہیں سکتے، یعنی سوائے اس کو ماننے کے کچھ کہہ نہیں سکتے، اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے، کسی بھی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پھر بات الٹنے کا تو کیا ذکر ہے، یعنی بات کو رد کرنے کی کیا مجال ہے پھر ان میں سے کسی کی، اور کسی کی وکالت اور حمایت کرنے کی کیا طاقت۔ اس جگہ ایک بات بڑے کام کی ہے، اس کو کان رکھ کر سن لینا چاہیے کہ اکثر لوگ انبیاء و اولیاء کی شفاعت پر بہت پھول رہے ہیں اور اس کے معنی غلط سمجھ کر اللہ کو بھول گئے ہیں، سو شفاعت کی حقیقت سمجھ لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا، کہتے ہیں شفاعت اور اس کی قسمیں، سو سننا چاہیے کہ شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، اور دنیا میں سفارش کئی طرح کی ہوتی ہے، جیسے ظاہر کے بادشاہ کے ہاں کسی شخص کی چوری ثابت ہو جائے اور کوئی امیر وزیر اس کو اپنی سفارش سے بچا لے وے، تو ایک تو یہ صورت ہے کہ بادشاہ کا جی تو اس چور کے پکڑنے ہی کو چاہتا ہے اور اس کی آئین یعنی قانون کے موافق اس کو سزا پہنچتی ہے، مگر اس امیر سے دب کر اس کی سفارش مان لیتا ہے اور اس چور کی تقصیر یعنی گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ امیر اس کی سلطنت کا بڑا رکن ہے اور اس کی بادشاہت کو بڑی رونق دے رہا ہے۔ سو بادشاہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک جگہ اپنے غصے کو تھام لینا اور ایک چور سے درگزر کر جانا بہتر ہے اس سے کہ اتنے بڑے امیر کو ناخوش کر دیجئے کہ بڑے بڑے کام خراب ہو جائیں اور سلطنت کی رونق گھٹ جائے۔ اس کو شفاعت وجاہت کہتے ہیں، یعنی امیر کے دباؤ میں جو سفارش بادشاہ مان لیتا ہے اس کو سفارش وجاہت یا شفاعت وجاہت کہا جاتا ہے۔ آئی بات میں، یعنی اس امیر کی وجاہت کے سبب سے اس کی سفارش قبول کی، سو اس قسم کی سفارش اللہ کے جناب میں ہرگز نہیں ہو سکتی، اور جو کوئی نبی و ولی یا امام و شہید کو یا کسی فرشتے یا کسی پیر کو اللہ کے جناب میں اس قسم کا شفیع سمجھے سو وہ اصلی مشرک ہے اور بڑا جاہل کہ اس نے خدا کے کچھ معنی ہی نہیں سمجھے اور اس مالک الملک کی قدر کچھ بھی نہ پہچانے۔ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی، جن اور فرشتہ، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے اور ایک دم میں سارا عالم عرش سے فرش تک الٹ پلٹ کر ڈالے اور ایک اور ہی عالم اس جگہ قائم کر دے کہ اس کی تو محض ارادے ہی سے ہر چیز ہو جاتی ہے۔
کسی کام کے واسطے کچھ اسباب اور سامان جمع کرنے کی کچھ حاجت نہیں، اور جو سب لوگ پہلے اور پچھلے اور آدمی اور جن بھی سب مل کر جبرائیل اور پیغمبر ہی سے ہو جاوے تو اس مالک الملک کی سلطنت میں ان کے سبب کچھ رونق بڑھ نہ جائے گی، اور جو سب شیطان اور دجال ہی سے ہو جاوے تو اس کی کچھ رونق گھٹنے کی نہیں، وہ ہر صورت سے بڑوں کا بڑا ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ، اس کا نہ کوئی کچھ بگاڑ سکے اور نہ کچھ سنوار سکے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بادشاہ زادوں میں سے یا بیگماتوں میں سے یا کوئی بادشاہ کا معشوق اس چور کا سفارشی ہو کر کھڑا ہو جاوے اور چور کی سزا نہ دینے دے، اور بادشاہ اس کی محبت سے لاچار ہو کر اس چور کی تقصیر معاف کر دے تو اس کو شفاعت محبت کہتے ہیں، یعنی بادشاہ نے محبت کے سبب سے سفارش قبول کر لی اور یہ بات سمجھی کہ ایک بار غصہ پی جانا اور ایک چور کو معاف کر دینا بہتر ہے اس رنج سے کہ جو اس محبوب کے روٹھ جانے سے مجھ کو ہوگا۔ اس قسم کی شفاعت بھی اس دربار میں کسی طرح ممکن نہیں ہے، اور جو کوئی کسی کو اس جناب میں اس قسم کا شفیع سمجھے وہ بھی ویسا ہی مشرک ہے اور جاہل، جیسا کہ اول مذکور ہو چکا۔ وہ مالک الملک اپنے بندوں کو بہتیرا ہی نوازے، اور کسی کو حبیب کا حبیب اور کسی کو خلیل کا اور کسی کو کلیم کا اور کسی کو روح اللہ وجہ کا خطاب بخشے، اور کسی کو رسول کریم اور مکین اور روح القدس اور روح الامین فرماوے، مگر پھر مالک الملک مالک ہے، مگر پھر مالک مالک ہے، اور غلام غلام، کوئی بندگی کے رتبے سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا اور غلامی کی حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا، جیسا اس کی رحمت سے ہر دم خوشی سے جھکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چور پر چوری ثابت ہو گئی مگر وہ ہمیشہ کا چور نہیں، اور چوری کو اس نے کچھ اپنا پیشہ نہیں ٹھہرایا، مگر نفس کی شامت سے قصور ہو گیا سو اس پر شرمندہ ہے اور رات دن ڈرتا ہے، اور بادشاہ کے آئین کو سر و آنکھوں پر رکھ کر اپنے تئیں تقصیر وار سمجھتا ہے اور لائق سزا کے جانتا ہے، اور بادشاہ سے بھاگ کر کسی امیر و وزیر کی پناہ نہیں ڈھونڈتا اور اس کے مقابلے میں کسی کی حمایت نہیں جتاتا، اور رات دن اسی کا منہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھیے میرے حق میں کیا حکم فرماوے، میرے حق میں کیا حکم فرماوے۔ سو اس کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے دل میں اس پر ترس آ جاتا ہے، مگر آئین بادشاہت کا خیال کر کے بے سبب درگزر نہیں کرتا کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں اس آئین کی قدر گھٹ نہ جاوے، سو کوئی امیر و وزیر اس کی مرضی پا کر اس تقصیر وار کی سفارش کرتا ہے، اور اس بادشاہ اس امیر کی عزت بڑھانے کو ظاہر میں اس کی سفارش کا نام کر کے اس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے۔ سو اس امیر نے اس چور کی سفارش اس لیے نہیں کی کہ اس کا قرابتی ہے یا آشنا یا اس کی حمایت اس نے اٹھائی، یا بلکہ محض بادشاہ کی مرضی سمجھ کر، کیونکہ وہ تو بادشاہ کا امیر ہے، نہ چوروں کا تھا، نہ چوروں کا، جو چور کا حمایتی بن کر اس کی سفارش کرتا ہے تو آپ بھی چور ہو جاتا ہے۔ اس کو شفاعت بالاذن کہتے ہیں، یعنی یہ سفارش خود مالک کی پروانگی سے ہوتی ہے، اجازت سے ہوتی ہے۔ سو اللہ کی جناب میں ایسی قسم کی شفاعت ہو سکتی ہے، اور جس نبی و ولی کی شفاعت کا قرآن و حدیث میں مذکور ہے سو اس کے معنی یہی ہے، اس کے معنی یہی ہے۔ سو ہر بندے کو چاہیے کہ ہر دم اللہ ہی کو پکارے اور اسی سے ڈرتا رہے اور اسی کی التجا کرتا رہے اور اسی کے روبرو اپنے گناہوں کا قائل رہے اور اس کو اپنا مالک بھی سمجھے اور حمایتی بھی، اور جہاں تک خیال دوڑائے اللہ کے سوا کہیں اپنا بچاؤ نہ جانے
اور کسی کی حمایت پر بھروسہ نہ کرے، کیونکہ وہ خود بڑا غفور رحیم ہے، سب مشکلیں اپنے فضل سے کھول دے گا اور سب گناہ اپنی رحمت سے بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا اپنے حکم سے اس کا شفیع بنا دے گا، غرض کے جیسی اپنی ہر حاجت اسی کو سونپنا چاہیے، اسی طرح یہ حاجت بھی اسی کے اختیار پر چھوڑ دیجیے، جس کو وہ چاہے ہمارا شفیع بنا دے۔ نہ یہ کہ کسی کی حمایت پر بھروسہ کیجیے اور اس کو اپنی حمایت کے واسطے پکاریے اور اس کو اپنا حمایتی سمجھ کر اصل مالک کو بھول جائیے اور اس کے احکام کو یعنی شرع کو بے قدر کر دیجیے اور اسی اپنے حمایتی ٹھہرائے ہوئے کی راہ اور وہ رسم کو مقدم سمجھیے کہ یہ بڑی قباحت کی بات ہے، اور سارے نبی والی اس سے بیزار ہیں۔ وہ ہرگز ایسے لوگوں کے شفیع نہیں بنتے، بلکہ غصہ ہو جاتے ہیں اور الٹے ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی تو بزرگی یہی تھی کہ اللہ کی خاطر سب جورو، بیٹی، مرید، شاگرد، نوکر، غلام، یار، آشنا کی خاطر سے مقدم رکھتے تھے۔ پھر یہ پکارنے والے لوگ ایسے کیا ہیں کہ وہ بڑے بڑے لوگ ان کے حمایتی بن کر اس کی خلاف مرضی ان کی طرف سے اس کے حضور میں جھگڑنے بیٹھیں گے، بلکہ بات تو یوں ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، ان کی شان ہے جس کے حق میں اللہ کی خوشی یوں ہی ٹھہری کہ اس کو دوزخ ہی میں بھیجے تو وہ اور دو چار دھکے دینے کو تیار ہے، یعنی اگر اللہ رب العالمین کا کوئی نافرمان ہے، اس کی اطاعت سے بھاگنا چاہتا ہے، تو یہ انبیاء، اولیاء، اللہ کے نیک بندے، فرشتے وغیرہ یہ پھر ذرہ برابر بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، بلکہ الٹے دشمن ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ تو مؤلف رحمہ اللہ نے شفاعت کے مسئلے کو بڑے ہی اچھے انداز میں یہاں بیان فرما دیا کہ یہ سفارش جو دنیا کے اندر، یہ شفاعت جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اصل میں یا تو کسی کے دباؤ میں کی جاتی ہے، یا کسی کی محبت میں کی جاتی ہے، یا پھر جو جس کے یہاں سفارش کی جاتی ہے وہ اس کی اجازت سے کی جاتی ہے۔ تو یہ اجازت والی سفارش جو اللہ رب العالمین کے یہاں ہے وہ درست ہے، باقی اور جو محبت کا نہ دباؤ ہے اس پر کسی کی، اور نہ ہی کسی کی جاہ و منزلت کا، اور نہ ہی کسی کے مقام و مرتبے کا، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے محبت اور دباؤ وغیرہ سے پاک ہے، لہذا ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ سفارش کے منکر نہیں ہے، شفاعت کے منکر نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے اقرار کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اللہ رب العالمین کی اجازت سے جس کو چاہے گا اللہ رب العالمین اجازت دے گا وہ اس کی سفارش کریں گے۔ آئی بات میں؟ تو یہ بڑی اہم بات یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔